بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شمس الہدایٰ کا تعارف۔ شمس الہدایٰ فی اثبات حیات المسیح علیہ السلام، یہ کتاب ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ گولڑہ شریف کے ہیں، اور یہ جو کتاب ہے یہ صفر المظفر 1406 ہجری میں اکتوبر 1985 میں یہ شائع ہوئی، اور اس کو شائع کرنے والے پاکستان انٹرنیشنل پرنٹرز، جی ٹی روڈ، باغ بان پورہ، لاہور ہیں۔ اور اب اس کتاب کے متعلق بتایا جائے گا کہ یہ کتاب لکھی کیوں گئی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو تاریخ تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر جو مذہب طاقتور تھے، ان مذہبوں میں ایک مذہب عیسائیت ہے اور دوسرا مذہب اسلام ہے۔ تو یہ دو مذہب تھے، اور جو یہودی مذہب ہے اس کا میرے خیال سے قانون یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نیا بندہ داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ جو اس مذہب میں پیدا ہوگا وہی یہودی کہلائے گا۔ یعنی کہ ایک یہودی لڑکا لڑکی ہیں، ان کی آپس میں شادی ہوتی ہے تو ان کا آگے جو اولاد ہوتی ہے وہ یہودی کہلائے گی۔ اسی طرح سے کوئی باہر سے کوئی اور مذہب کا بندہ یہودی نہیں بن سکتا میرے خیال کے مطابق۔ اور یہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں آسمانی مذہب ہیں، اور آج کے دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی وجہ سے اب یہ مذہب منسوخ ہو چکے ہیں، اب یہ کافر ہیں۔ تو کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانا، یعنی کہ مسلمان نہ ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے، تو عیسائیت مذہب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور یہ مذہب زیادہ پرانا ہے دین اسلام سے، اور جو یہودی مذہب ہے وہ عیسائی مذہب سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ تو جو مسلمانوں کے دشمن رہے وہ بڑے دشمنوں میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور اسی طرح سے پورا کفر دین اسلام کا دشمن ہے، چاہے ان میں ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھ مت ہوں، جو بھی مذہب والے ہوں، کیونکہ تمام کے تمام کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے متحد ہیں، ایک ہیں، اور جو اسلام ہے مذہب ہے وہ اکیلا ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو قرآن کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو کافر ہیں وہ تمام مسلمانوں کے دشمن ہونے میں متحد ہیں، اگرچہ وہ الگ الگ مذہبوں سے ہوں۔ تو اب یہ جو مسلمانوں کی جنگیں نبی کے دور میں شروع ہوئیں، وہ یہودیوں سے بھی ہوئیں، عیسائیوں سے بھی ہوئیں، مشرکین عرب سے بھی ہوئیں۔ تو جو زیادہ تر لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوئیں میری رائے کے مطابق۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو مسلمان ہیں یہ کبھی ہم پر غالب آ جاتے ہیں، کبھی ہم ان پر غالب آ جاتے ہیں، ان پر کنٹرول نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتے، ان کو کس طرح سے قابو کیا جائے۔ تو انہوں نے اس کے لیے بہت کام کیا، محنت کی، ریسرچ کی۔ تو
اتنی زیادہ طاقت ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ مشینری ان کے پاس عیسائیوں کے ہونے کے باوجود، پھر بھی وہ مسلمانوں سے شکست کھا کر چلے جاتے تھے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ دین اسلام بالکل مٹنے کے قریب ہوتا تھا، مگر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ دین اسلام پھر سے کچھ عرصہ بعد زندہ ہو کر بہت بڑی طاقت بن کر پھر عیسائیت کے سامنے آ جاتا تھا۔ تو اب جو عیسائیوں کو تکلیف تھی، ان کو یہ تکلیف تھی کہ مسلمانوں سے کسی طرح سے جذبہ جہاد ختم کر دیا جائے۔ جب جہاد یہ نہیں کریں گے تو ہم پوری دنیا پر فاتح ہوں گے اور ہمارا پوری دنیا پر کنٹرول ہوگا۔ اور وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ ہم پوری دنیا کے فاتح بن جائیں، پوری دنیا کو کنٹرول کریں، پوری دنیا پر حکومت کریں۔ تو اب انہوں نے یہ جہاد کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو ان کی بہت بڑی بڑی میٹنگیں ہوئی کہ کیسے جہاد کو ختم کیا جائے۔ تو کسی نے رائے دی کہ ایسے کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے قرآن مجید لے کر ان کو سمندر برد کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے جہاد ختم ہو جائے گا۔ تو کسی نے کہا کہ ایسا کرنے سے جو قرآن مسلمانوں کے دلوں میں ہے تو وہ کیسے نکالیں گے۔ تو ان کا مقصد تھا کہ جہاد کی جو آیات ہیں، جہاد کے جو احکام ہیں، قرآن مجید سے نکال دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں۔ تو ان کی دوسرے نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی اور طریقہ سوچو۔ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، مشقت کی، تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ملی جو کہ بہت مضبوط ہے، اتھینٹک ہے، اس کے راویوں میں کوئی شک نہیں، سند میں کوئی شک نہیں، متن میں کوئی شک نہیں۔ تو اس حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو امام مہدی کے ساتھ ملیں گے، امام مہدی کے ساتھ مل کر یہودیوں کے ایک شخص کے خلاف جہاد کریں گے، دجال کے خلاف جہاد کریں گے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر اس سے جہاد ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ پہلے دجال کا خاتمہ ہوگا، پھر یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا، پھر اس طرح سے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، سارے کے سارے ہی مسلمان رہ جائیں گے۔ تو اس وقت جہاد ختم ہو جائے گا، تو پھر جہاد نہیں ہوگا، کیونکہ جہاد ہوتا ہے غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے۔ تو جب کوئی غیر مسلم ہی نہیں، کافر ہی نہیں، تو جہاد ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ سارا منظر ذہن میں رکھنا، تو اب 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کا پس منظر ذہن میں رکھیں۔ تو جب وہ انگریز آیا، اس کے پاس ہندوستان میں اس کے پاس مشینری تھی، اس کے پاس اسلحہ تھا، تو مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد تھا، وہ اتنا جذبہ تھا کہ وہ تلواریں لہراتے ہوئے عیسائیوں کے مقابلے میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے، کلمہ تکبیر کہتے ہوئے جاتے اور وہ گولی مار کر مسلمانوں کو مار دیتے۔ تو اب تلوار کا مقابلہ بندوق سے کیسے ہو سکتا تھا؟ تو جو عیسائی تھے وہ پریشان تھے کہ ان کے اندر جذبہ جہاد ختم ہو، تو انہوں نے ہندوستان کے اندر کسی ایسے بندے کو تلاش کیا کہ جو دعویٰ کرے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، کیونکہ پھر اس سے ہوگا یہ کہ جب لوگ سمجھ لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، سارے مسلمان ہو جائیں گے، تو اب جہاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی کہ
ان کا مقصد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اب جہاد کرنا ضروری نہیں رہا، تو اس وجہ سے انہوں نے تیار کیا پہلے 2 شخصوں کو، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ تو پھر ان کو ایک شخص ملا جو کہ قادیان کا رہنے والا تھا، اور یہ شخص جو تھا یہ امیر نہ تھا، اور یہ شخص اپنے دیہات سے پیسے کمانے کے لیے سیالکوٹ گیا ہوا تھا، تو وہاں پر اس کو اس قسم کے عیسائی مل گئے جو اس کو سمجھاتے رہے کہ بھئی اس طرح سے یہ کام کرنا ہے، تو یہ اس کام کے لیے تیار ہو گیا، باقاعدہ اس کی ٹریننگ کی گئی، اس کو سمجھایا گیا، اور یہ خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ میں عیسائیوں کا لگایا ہوا ایک پودا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ تیار ہو گیا، اور یہ اس بات سے بھی ڈرتا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو نہیں مانیں گے، تو اس نے عیاری کے ساتھ، مکاری کے ساتھ پہلے ہی اعلان نبوت نہ کیا، پہلے اپنے آپ کو مجدد کہا، پھر اپنے آپ کو مثل مسیح کہا، پھر اپنے آپ کو مسیح کہا، تو اس طرح سے آخرکار اس نے محمد عربی ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی کہ میں دوسرا محمد ہوں۔ تو اس طرح سے یہ کام چلا، اور جو اس کے فالور ہیں وہ اکثر ان پڑھ تھے اور سادہ لوگ تھے، اردو اتنی پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے کیونکہ دین اسلام کا ان کا مطالعہ نہ تھا، تو اس کی باتوں میں آ گئے۔ اور جو علماء کرام ہیں یہ چیزیں بھی بہت کم بیان کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت کم جمعے کے خطبوں میں سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بیان کی جا رہی ہو، دجال کے بیان کیا جا رہا ہو، امام مہدی کے متعلق بیان کیا جا رہا ہو، اور یاجوج ماجوج کے متعلق بیان کیا جا رہا ہو، اور ختم نبوت کے موضوع پر بیان کیا جا رہا ہو، قادیانیوں کے خلاف بیان کیا جا رہا ہو، اور جو قادیانیوں کا قرآن ہے اس کے اندر کیا کیا مغلظات ہیں، اللہ کے متعلق کیا کیا گستاخیاں ہیں، یہ آپ نے موضوع نہیں سنے ہوں گے۔ قادیانیوں کی کتابوں میں جو مرزا قادیانی خود لکھتا ہے تو اس نے نبی پاک کی شان میں کیا کیا گستاخیاں کی وہ موضوع آپ نے نہیں سنے ہوں گے، اور یہ موضوع کہ صحابہ کی شان میں کیا کیا گستاخیاں کی، اہل بیت کی شان میں کیا کیا گستاخیاں کی، تو یہ موضوع ممبروں پر اتنے بیان نہیں ہوتے۔ علماء کرام اپنے جیل جانے کی ڈر کی وجہ سے یہ بیان نہیں کرتے، علماء کرام کو خود تو معلوم ہے مگر آگے منتقل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جو مرزائیت ہے وہ اتنا بڑا گند ہے، وہ ان کے اندر یہ غلاظتیں پائی جاتی ہیں۔ مرزا قادیانی نے تو یہ تک لکھا کہ اللہ پاک نے معاذ اللہ مجھ سے انٹرکورس کیا، یعنی کہ صحبت کی، اور میں 10 ماہ تک حاملہ رہا، تو اس سے ہی پھر میں نکلا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس نے اس بات کا جواب دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو باقاعدہ نشانیاں احادیث میں موجود ہیں کہ اس کے والد کا یہ نام ہوگا، اس کی والدہ کا نام یہ ہوگا، اور اس کے جو نشانیاں ہیں کہ پیلی چادریں پہنی ہوں گی، زلفیں ہوں گی، زلفوں پر پانی ہوگا، اس قسم کی ساری نشانیاں۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں کیسے عیسیٰ بنا، تو اس نے یہ بتایا کہ اللہ نے میرے ساتھ معاذ اللہ صحبت کی جس سے میں حاملہ ہوا، 10 ماہ تک مجھے حمل رہا، اس کے بعد پھر مجھ سے میں ہی جنا، یعنی کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو پھر اس طرح سے یہ آیا، اور
اس کا اپنا الگ سے قرآن ہے، اور اس کی جو وحیاں ہیں جو اپنی طرف سے گھڑتا تھا ان کو وحی کا نام دیتا تھا، اور اس کے اندر بے تحاشا باتیں اس کی جھوٹی ثابت ہوئیں، اور اس طرح سے اس نے کام کیا، اور یہ تو فوت ہو گیا، مگر جو اس کے پیچھے والے تھے اس نے ان کے مذہب کو آگے چلایا۔ یہ لوگ ظاہراً تو پورے مسلمان نظر آتے ہیں، داڑھی بھی ہوتی ہے، دستار بھی ہوتی ہے، مذہبی لباس بھی ہوتا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کی عبادت گاہیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ مسلمانوں کی طرح کرتے ہیں، تو یہ مسلمان ہی لگتے ہیں، اور ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہوتا ہے کہ ملنساری دوسروں کے ساتھ، دوسروں کو قادیانی بنانے کے لیے ان کے ساتھ تعلقات بنانا، ان سے بات چیت کرنا، ان سے دوستیاں کرنا، اپنی نمازیں پڑھ پڑھ کر دکھانا، قرآن پڑھ کے دکھانا، اپنا یہ سارا کچھ دکھانا، دوستیاں کرنا، تحائف دینا، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مذہبی ثابت کر کے اور بہت اچھا ثابت کر کے، جو مسلمانوں نے قادیانیت کا مطالعہ نہیں کیا، قادیانی کی کتابوں کو نہیں پڑھا، اس کے جو گند اس نے اپنی کتابوں کو اندر لکھا اس کو نہیں پڑھا، تو جس کی وجہ سے پھر جو سادہ مسلمان ہوتے ہیں، دنیا دار مسلمان ہوتے ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا، وہ ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ مرتد ہو جاتے ہیں، اور کائنات کے بدترین کافر بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کے پیچھے لوگ چلتے رہے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ خود اس کی کتابیں نہیں پڑھتے، اس کی کتابیں پڑھنے پر خود پابندی لگاتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی اس کی کتابیں پڑھ لے اور وہ مرزائی ہو تو وہ خود اس کا مذہب چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اس کی کتابیں پڑھنے پر پابندی ہے، اور اس کی جو کتابیں ہیں وہ علماء اہل سنت، یعنی کہ جو حق علماء کرام ہیں، وہ آسانی سے خرید بھی نہیں سکتے، بہت مشکلوں سے یہ کتابیں ملتی ہیں۔ تو ان میں بہت بڑی کتاب جو کافی جلدوں پر ہے، روحانی خزائن ہے، تو اس کے اندر اس نے اللہ، رسول، صحابہ، اہل بیت کی گستاخیاں کی ہیں، تو یہ کتاب اس سے بھری پڑی ہے، اور یہ کتابیں کوئی چھوٹی سی نہیں ہیں، بلکہ اس کی تقریباً 17-18 جلدیں ہیں، یا کم یا اس سے زیادہ۔ تو اس طرح سے یہ سارا کچھ ہے۔ اس مذہب کو بنانے کا مقصد یہی ہے، صرف اور صرف کہ مسلمانوں کا تعلق جو ہے وہ ان کے نبی سے ٹوٹ جائے، نبی کا عشق ختم ہو جائے، اور جو یہ جذبہ جہاد ہے یہ ختم ہو جائے، اور عیسائی ان کو مارے بغیر ان کے اوپر کنٹرول کر لیں، سب کچھ کر لیں۔ انہوں نے اس سے قبل بہت کچھ کیا، مسلمانوں میں فحاشی عریانی عام کی، مگر کوئی اتنا خاص نتیجہ نہ نکلا۔ بہت کچھ کیا، گناہ عام کیے، بے نمازی کیا، یعنی کہ مسلمان پہلے ہی خود سے ہی بے نمازی تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، دین اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن و حدیث نہیں پڑھتے تھے، یہ سارے عیب مسلمانوں کے اندر تھے۔ مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب ان کے اندر نبی کے عشق کی بات آتی تھی تو وہ جہاد کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ تو اس مذہب کو بنانے کا مقصد جہاد کا خاتمہ ہے، مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے قادیانیت کا مذہب آیا۔ تو یہ جو مذہب ہے یہ قرآن مجید کی اس طرح سے تعویل کرتا ہے، احادیث کی اس طرح سے تعویل کرتا ہے کہ نبی پاک نے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں فرمایا کہ مرزا میری احادیث کو تعویل کی کینچیوں سے کاٹ رہا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ سارا کام کیا، تو اللہ پاک نے انسانوں کی دینی ہدایت کے لیے
انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ابو البشر ہیں، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور یہاں پر یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ جب ہم مسلمان کہتے ہیں کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، تو مرزائی یہ کہتے ہیں کہ آخری نبی کیسے ہو گئے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ بطور نبی کے نہیں آئیں گے، وہ تو نبی پاک کی امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے بطور ہادی، یعنی کہ رہنمائی کرنے والا، لیڈ کرنے والا، ہدایت دینے والا بن کر نہ آئیں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو آئیں گے یہ صرف اور صرف مددگار بن کر آئیں گے، تاکہ حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا ساتھ دیں اور دجال کے خلاف جہاد کریں، یاجوج ماجوج کے خلاف جہاد کریں، اور دنیا کے اندر امن قائم ہو، تمام مسلمان ہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی بھی گزاریں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایز اے نبی بن کے نہیں آئیں گے، ایز اے امتی بن کے آئیں گے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ یہ جو نبوت کا عہدہ ہے یہ محنت اور مشقت سے نہیں ملتا، اللہ پاک کی عطا سے ملتا ہے، اور یہ جو نبوت کا عہدہ ہوتا ہے اگر کسی کو مل جائے تو اس کی جو نبوت کا عہدہ ہے اس سے سلب نہیں ہوتا، چھینا نہیں جاتا۔ جس نبی کو مل گیا وہ اس عہدے پر براجمان ہے، اس کی جگہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا یہ عہدہ، تو وہ قیامت تک، آخر تک وہ اس کا نبی کا نبی ہی رہتا ہے، مگر جب آئیں گے تو وہ ایز اے مددگار بن کر آئیں گے، ایز اے مدد کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں گے، اور تو پھر قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور اسی طرح قیامت تک نہ کوئی دوسری اور کتاب آئے گی، قرآن مجید ہی اس طرح سے آخر تک چلے گا، تو اسی سے ہدایت حاصل کی جائے گی، اسی سے رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ اس کے اندر جتنے بھی زمین کے اوپر فساد ہوں گے، جتنے بھی خرابیاں آئیں گی، ان تمام کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خلفائے راشدین آئے، اور خلفائے راشدین آئے، اور ان کے بعد کسی نے اگر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو سب سے سخت ترین جہاد اسی کے خلاف ہوا۔ نبی کے زمانہ اقدس میں اسود عنسی آیا، اس کے خلاف جہاد ہوا۔ نبی کے وصال فرمانے کے قریب ہی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو نبی پاک نے اس کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام کا لشکر بھیجا، تو سب سے سخت ترین جو جہاد ہوا، اور وہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے متعلق ہوا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ نبی پاک کی آمد، نبی پاک نے جتنی بھی جنگیں اپنی دور میں لڑیں، ان کے اندر جو کل صحابہ شہید ہوئے وہ کم و بیش 259 ہیں، اور جو جنگ یمامہ ہے اس کے اندر
جو صحابہ کرام شہید ہوئے اس میں 70 بدری صحابہ تھے اور 700 حفاظ کرام تھے اور کل 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بدری صحابہ وہ عظیم الشان صحابہ ہیں جنہوں نے ہر جہاد میں ہر جگہ پہ حصہ لیا، اور اب یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے دور میں ان کے داڑھیاں سفید ہو چکی تھیں۔ یہ تبرک کے طور پر رکھے گئے تھے کہ نبی پاک کے یہ پرانے امتی ہیں اور ان کو دیکھا جاتا تھا، ان کا ادب و احترام کیا جاتا تھا، تبرک کے طور پر رکھا گیا تھا۔ مگر جب حملہ ہوا ختم نبوت پر تو ان صحابہ کو بھی بھیج دیا گیا، اور حالات یہ تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر مدینہ اس قدر ویران ہو جائے، اس کے اندر درندے آ جائیں اور وہ امہات المومنین کی پنڈلیوں سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں تو تب بھی قادیانیوں تب بھی مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی طاقت تھا مسیلمہ کذاب کے، مسلمانوں کا ایک لشکر پہلے گیا اس کو بھی شکست ہو گئی، دوسرا لشکر گیا اس کو بھی شکست ہو گئی، اور مسلمانوں کا تیسرا لشکر حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں کسی اور مقام پر لڑ رہا تھا۔ تو وہ لشکر جب بھیجا گیا، اس کو بلوایا گیا کہ فوراً تم یمامہ پہنچو اور وہاں پر جا کے جنگ کرو، اس نے اعلان نبوت کیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید وہاں پر پہنچے اور اس مسیلمہ کذاب کے چاہنے والوں کے خلاف جہاد کیا اور فاتح ہوئے، مسیلمہ کذاب کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ تو یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک دل کی حیثیت جسم میں ہوتی ہے، جب دل ختم ہو جائے تو پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب عقیدہ ختم نبوت ختم ہو جائے تو پورا دین اسلام مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل بھی دیتا ہوں کہ جب ایک قبیلہ تھا جو یمامہ کے قریب تھا، بستی تھی، گاؤں تھا، جو بھی تھا، ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی، تو وہ مسلمان ہوئے تھے نئے نئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے ذریعے سے ان تک پیغام پہنچوایا کہ تم مسلمان ہوئے ہو، نبی کی نبوت پر حملہ کیا گیا ہے، تو تم ہمارے ساتھ جہاد کے لیے چلو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم حج کریں گے، ہم قربانی کریں گے، ہم دین اسلام کے اوپر سارا عمل کریں گے، مگر ہم جہاد نہیں کریں گے۔ تو وہ جہاد کے لیے نہ گئے۔ تو جب مسلمان وہاں سے یمامہ سے فاتح بن کر آئے تو پھر جب واپس مدینہ میں آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جان سے مار دیا جائے۔ تو جو مسلمان نئے ہوئے سب کچھ کرتے تھے، مگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نبی کی نبوت کے خلاف جو حملہ ہوا ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے، تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر عقیدہ ختم نبوت ہے تو ہم ہیں، اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہم مسلمان بھی نہیں ہیں۔ تو اگر حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر کس کو دین کی سمجھ ہو سکتی ہے، جب وہ سب کچھ کرتے تھے دین اسلام کا، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، تو یہ پھر بھی ان کو قتل کر دیا تو وہ کافر ہی ہوئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی یہ سوچ مبارک ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 100 سال عمر پائے، اس کے اندر 80 حج کرے، اس کے اندر سینکڑوں عمرے کرے، صدقے کرے، خیراتیں کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور نوافل پڑھے، سب کچھ دین اسلام والا کرے، اور صرف اس کا یہ قصور ہو کہ اس کو صرف پتہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تو اس کو صرف پتہ نہ ہو، تو اس بات پر وہ اب تک کافر کا کافر ہی ہے۔ یعنی کہ جس کو یہی نہیں پتہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ کافر ہے۔ اور
جو یہ ہے کہ اگر کوئی نیا نبی آئے اور وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اور کوئی مسلمان اس سے یہ کہہ دے کہ اگر تو نبی ہے تو یہ کر کے دکھا، ایسے کر کے دکھا، تو وہ فوراً کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اگر تو نبی ہے، کہ اس نے کیسے سوچ لیا کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ہی وہ کہے گا اگر تو نبی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت اس قدر سینسٹیو ہے، اس قدر صحابہ کرام نے اس کے اوپر پہرا دیا، اور تمام امت اسی طرح سے پہرا دیتی آئی ہے۔ تو نبی پاک کے دور سے ہی ایسا کام شروع ہو گیا، اور نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، تو اس طرح سے جو بھی آیا وہ نیست و نابود ہو گیا، اس کا مذہب ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بھی جھوٹا نبی آیا اس کو جب قتل کر دیا گیا تو اس کا مذہب ختم ہو گیا، مگر یہ جو مرزائیت ہے، یہ اس کو مذہب کو 116 سال ہو گئے مرزے کو دنیا سے گئے ہوئے، مرے ہوئے، جہنم واصل ہوئے۔ تو یہ مذہب کیوں چل رہا ہے؟ یہ مذہب صرف اس وجہ سے چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر غیرت ختم ہو گئی، اور انہوں نے ان کا دائرہ تنگ نہ کیا، صرف مولوی حضرات تک یہ مسئلہ رہ گیا کہ مولوی ہی یہ کام کریں گے، ہمیں کیا، جو جہاں پر لگا پڑا ہے لگا رہے۔ تو اس طرح سے یہ مذہب کا دائرہ تنگ نہ ہوا، اور یہ مذہب آج تک چل رہا ہے، اور انشاءاللہ جس طرح سے ختم نبوت پر کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ مذہب بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اور قادیانی ڈرتا تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ میں براہ راست پہلے ہی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، پہلے اس نے کیا کیا دعوے کیے۔ تو شاید اسی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی نے پہل دعویٰ نبوت کرنے سے گریز کیا، اور اس دعوے سے قبل 1890 سے 1900 تک کے اشرا میں اپنی جماعت تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے تدریجاً مجدد، پھر مسیح مسیح، پھر مسیح موعود ثابت کرنے پر پورا زور قلم صرف کیا، جس سے بعض سادہ لوگ، اردو خوان لوگ اور عوام متاثر ہونے لگے۔ اس پر مجدد ملت رہبر شریعت و طریقت حضرت علامہ مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب نے 1899 سے 1900 میں بمطابق رمضان 1317 اپنی ہجری اپنی دیگر مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر زیر نظر کتاب شمس الہدایہ تحریر فرمائی، جس میں متعدد قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ سے ثابت کیا گیا کہ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام نہ تو قتل ہوئے اور نہ سولی پر چڑھائے گئے، بلکہ جسمانی طور پر آسمان پر اٹھائے گئے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے یہ شمس الہدایہ کتاب لکھی؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر اس نے تقریباً 30 آیات سے یہ ثابت کیا کہ حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ مر چکے ہیں، تو اب میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے انہی 30 آیات سے غالباً یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ تو یہ قادیانیوں کے خلاف ایک بہت طاقتور کتاب ہے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھائے جانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اس وقت کی پولیس والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، تو اب 2 شخصوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پولیس والا اندر گیا، جب وہ باہر آیا تو اس کی شکل یعنی کہ چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا، تو اس پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا، اور وہ پولیس والا کہہ رہا تھا کہ تم مجھے کیوں پکڑ رہے ہو، مجھے کیوں مار رہے ہو؟
انہوں نے اس کی کچھ نہ سنی۔ انہوں نے کہا کہ تو اب بچنے کے لیے یہ سارے ڈرامے کر رہا ہے، تو اس کو سولی دے دی گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو دوسرا شخص کہا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا ایک شخص تھا، تو اس نے خبر دی تھی پولیس والوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر ہیں۔ تو اس حوالے سے جب وہ اندر آیا پولیس کو لے کر، تو جب باہر نکلا تو اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا اور اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اور وہ جو تھے اس کو پھانسی دے دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اور یہ پھانسی دینے والے یہودی تھے، تو اب وہ پریشان تھے کہ ہمارا پولیس والا کہاں گیا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، تو وہ ابھی تک اس کشمکش میں ہیں۔ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، مگر وہ خود مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جب باقی جسم دیکھا گیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ تھا، صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اور قیامت سے پہلے جب دجال ظاہر ہوگا اور جو یہود میں سے ایک شخص ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام اس سے جہاد میں مصروف ہوں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آسمان سے نزول فرما کر حضرت امام مہدی علیہ السلام سے مل کر جہاد کریں گے، اور دجال کو فلسطین کے ایک مقام باب لد پر قتل کریں گے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد یاجوج ماجوج زمین پر پھیل جائیں گے، جو بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہلاک ہو جائیں گے، جس کے بعد مسلمان پورے امن و سکون سے رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ میں مدفون ہوں گے۔ تو یہاں تک آج بیان کرنا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، دنیا کو امن سے بھر دیں گے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ختم نبوت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ میری حقیر سی کاوش کو قبول فرمائے، میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔